اسلام کی شہزادیوں السلام علیکم کہ آئیے ہم اور آپ مل کر اسلامی تعلیم حاصل کرنے کی ضروری اور دین سیکھنے کی فضیلت کے بارے میں کچھ چرچا کریں کہ آج جو کوئی دین کی بات کرتا ہے اسے لوگ پاگل سمجھتے ہیں، لیکن دین کی بات کرنا اور دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اتنی بات تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اسلام کسی قوم اور ذات برادری کا نام نہیں ہے، اس میں پیدا ہونے والا ہر آدمی آپ سے آپ مسلمان ہو اور مسلمان بننے کے لیے اس کو کچھ کرنا نہ پڑے۔ جس طرح شیخ اور سید خاندان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ خود بخود شیخ یا سید ہو جاتا ہے اور اس کو شیخ یا سید بننے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ اسلام نام ہے اس دین کا، اس طریقے پر زندگی گزارنے کا جو اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے، اور جو قرآن شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بتلایا گیا ہے۔ بس جو کوئی اس دین کو اختیار کرے، اس طریقے پر چلے، وہی اصلی مسلمان ہے، اور جو لوگ نہ اس دین کو جانتے ہیں اور نہ اس پہ چلتے ہیں وہ اصلی مسلمان نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصلی مسلمان بننے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے، ایک یہ کہ ہم دین اسلام کو جانیں اور کم سے کم اس ضروری اور بنیادی باتوں کا ہمیں علم ہو، دوسرے یہ کہ ہم ان کو مانیں اور ان کے مطابق چلنے کا فیصلہ کریں۔ اسی کا نام اسلام ہے، اور مسلمان ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اسلام کا علم حاصل کرنا یعنی دین کی ضروری باتوں کا جاننا مسلمان ہونے کی سب سے بڑی شرط ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی علم دین حاصل کرنے کی کوشش اور طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، دین میں جو چیز فرض ہے اس کا کرنا عبادت ہے۔ اس لیے دین سیکھنا اور دینی باتیں جاننے کی کوشش کرنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے اور وہ جب تک اپنے گھر واپس نہ آ جائے وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین کی طلب میں اور دینی باتیں سیکھنے کے لیے کسی راستے میں چل پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین کی طلب اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا پچھلے گناہوں کا کفارہ، یعنی اس سے آدمی کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر دین کا سیکھنا اور اسلام کی ضروری باتوں کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، مرد ہو یا عورت۔ اور اوپر کی حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس کام میں جو وقت لگتا ہے، اس کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اس لیے ہم سب کو طے کر لینا چاہیے کہ ہم دین سیکھنے اور اس کی اسلام کی ضروری باتوں کا علم حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ، کہ جو مسلمان بھائی عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یا کام کی کاج کی مشغولیت کی وجہ سے کسی اسلامی مدرسے میں داخل ہو کر باقاعدہ اس کے طالب علم دین یعنی دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے، اس کے لیے دین سیکھنے اور دین کی ضروری باتوں کا معلوم کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو دین کی معتبر اچھی کتابیں دیکھا کرے اور پڑھا کرے، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت کم پڑھے لکھے ہیں، وہ اچھے پڑھو لکھوں سے یعنی عالم دین سے ایسے کتابیں پڑھوا کر سنا کریں، اور گھر میں بیٹھکوں میں مجمعوں میں مسجد میں ایسی کتابیں پڑھنے اور سنانے کا رواج ہو جائے تو ہر طبقے کے مسلمان میں دین کا علم عام ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ ان باتوں کو خود سیکھے اور دین کی باتوں کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائیں اور بتلائیں، دنیا میں ان اسلامی باتوں کا رواج دینے اور پھیلانے کی کوشش کرے تو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ تو جو شخص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دین کو سیکھنے اور جاننے کی اس کے لیے کوشش کرے تو اس کے ذریعے وہ اسلام کے زندہ کرے، یعنی دوسروں میں اس کو پھیلائے، لوگوں کو اس کے مطابق چلائے، اسی آسنا میں اس کو موت آ جائے تو
وہ آخرت میں وہ پیغمبروں کے اس قدر قریب ہوگا کہ اس کے اور پیغمبروں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ خود دین سیکھے اور دوسروں کو دین سکھائیں۔ سبحان اللہ۔ آخری